یہ پورے 10 سال کی محنت ہے عمران خان نیازی کی، جو اس نے کی ہے اس ملک کو افراتفری کا شکار کرنے، اس ملک کو جو ہے وہ انارکی کا شکار کرنے کے لیے ہر دن اس نے محنت کی ہے، اور جب وہ گورنمنٹ میں رہا ہے تو اس ملک کی اکانومی کو کا بٹھا بٹھانے کے لیے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے وہ محنت کی ہے۔ تو یہ اتنی محنت کے ساتھ وہ جس مرحلے پہ یا جس نہج پہ اس ملک کی اکانومی کو اور اس ملک کو لے آیا ہے، اب اس میں یہ صرف 2 لائنیں لکھ کے دے دے وہ کہ جی میں امن چاہتا ہوں اور میں جو ہے وہ معاملات کو حل کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے تو معاملے حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی ہوں، جس میں حکومتی کولیشن کی تمام جماعتیں ہوں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بھی ہو، تب جا کے ایک ایسا لائحہ عمل جو کہ چارٹر آف اکانومی بھی ہو، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو، جو کہ چارٹر آف پیس بھی ہو، اس کے اوپر تمام فریقین بیٹھ کے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد ایک کنسنسس ایجنڈے کے اوپر پہنچیں، تو پھر جا کے جو ہے یہ ملک جو ہے یہ واپس ترقی کے راستے پہ جا سکتا ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے، لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں، اور جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ یہ 10 سال کی محنت کے بعد ایک لائن لکھنے سے یا ایک جو ہے وہ بیان دینے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ ہم چیف جسٹس صاحب کی معزز بینچ کی عدالت کی رائے کی قدر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہتر راستہ ہے، لیکن اس کے لیے لائحہ عمل وہ اپنایا جانا چاہیے جس لائحہ عمل کے اوپر چل کے کوئی بہتری آ سکے۔ یہ صرف اگر ایک آپٹک پرپز کے لیے جو ہے وہ اگر معاملہ کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ دوبارہ شکار ہوں گے، جو کہ صورتحال اس وقت ہے۔ اچھا سر، الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے جو ایک موقف اپنایا گیا کمرہ عدالت میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور وفاقی جو داخلہ کی وزارت ہے ان کی جانب سے بھی جو رپورٹیں دی گئی، تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ جیسے دہشت گردی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے امیج عالمی سطح پر خراب ہوگا؟ نہیں، دہشت گردی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہوئی، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ ہماری مسلح افواج اس کیپیسٹی میں ہیں، فلی کمپیٹنٹ ہیں، اور ہمارے جوان اور ہمارے آفیسر روز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، اور جامع شہادت بھی نوش کر رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس وقت پورے ملک میں کوئی ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی یا ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ رٹ ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے یا دہشت گردی موجود نہیں ہے، دہشت گردی موجود ہے، اور دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے تدارک کے لیے وزارت داخلہ بھی، حکومت بھی، اور ہماری مسلح افواج بھی پوری طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فرض نبھا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کیا جائے وزیر داخلہ صاحب، صرف ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ مسلسل ہم سن رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور پارلیمنٹ سے باہر جانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مسلسل مذاکرات، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، آخر رکاوٹ کیا ہے؟ کس نے پہل کرنی ہے؟ کیا آج آپ رکاوٹ یہ ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے مسلسل اپنے مخالفین کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ اس کی فلسفی، اس کی سیاست یہ ہے ہی نہیں کہ بیٹھا جائے، گفتگو کی جائے۔ وہ اپنے مخالف، اپوزیشن ہو تب بھی اور حکومت ہو تب بھی، وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ رویہ جو ہے، یہ ہٹ دھرمی جو ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو ضد ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے، اور جب تک یہ ضد اور یہ تکبر اور یہ رونیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ لاسٹ کویسچن جی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیں، ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ملک میں امن چاہیے، جس طرح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کو اب رکنا چاہیے، تو کیوں نہیں الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی اور بیٹھ کے بات کر لی جاتی؟ بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے اور الیکشن میں ہم چلے جائیں تو اس کے بعد پھر مذاکرات کس بات کے کرنے ہیں جی؟
बैठ के कौन सी बात जो है वो तय करनी है जी। पहले इकॉनमी तय करें ना कि इस इकॉनमी का जो भट्ठा बैठा है, जो आम आदमी जो है वो जिन मुश्किलात का शिकार है, उसका क्या करना है। उसके बाद जो ये सियासी टेम्परेचर है, ये इस तरह की इलेक्शन कैंपेन और इस तरह की जो इलेक्शन है जो कि इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी लाएंगे, इनका एजेंडा ये है। इसके लिए इन्होंने 10 साल जदोजहद की है। ये तो चाहते हैं कि मुल्क को जो है वो ऐसी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करें कि नाउज़ुबिल्लाह जो है वो मुल्क का नुकसान हो। तो इसलिए मामला ये है कि बैठ के बात पहले होगी, ये चीज़ें उसमें तय होंगी। अगर ये पहले तय हो जाए तो फिर बैठने की ज़रूरत क्या है। वेरी मच लास्ट, सिर्फ वो सदर पाकिस्तान ने कहा है कल इंटरव्यू में कि टाइम का मसला है, जब मेरे पास बिल आए तो मैं देखूंगा कि मैंने साइन करने या नहीं करने, और अदलिया को भी इसमें एतमाद में लेना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन में पूरी तरह से आइनी तौर पे कम्पिटेंट है। कोई जो है वो किसी को जो है वो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है क्योंकि गुज़िश्ता रात जो जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के बाद आज जस्टिस अमीनुद्दीन को के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस केस की समाअत करने से माज़रत कर ली। किन्होंने? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जी। तो क्या कहेंगे वो, आप भी देखें। भरा जी, ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की राय है, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा तो नहीं कर सकता। बेंच अगर टूटा है तो बेंच जो है वो उसकी तश्कील नौ यकीनन होगी, लेकिन मैं इस मरहले पे ये मुतालबा करूँगा कि फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए ताकि ये कज़िया जो है ये सुलझ जाए और ये मामलात जो हैं ये ऐसे अंदाज से आगे बढ़ें कि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर। फुल कोर्ट में आप क्या मुतालबा करते हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर जो कि मूवर थे 100 मोटो के नोट के, वो बेंच का हिस्सा हो या ना हो? जी, फुल कोर्ट से मुराद फुल कोर्ट है, इसमें जो है वो माइनस प्लस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट हमारा मुतालबा है और फुल कोर्ट जो है वो इस कज़िये की जो है वो समाअत करे। ये बेंच टूटा है जस्टिस काजी फाइज़ की जजमेंट के तनाज़ुर में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इस पर 203 के तहत जारी तमाम समातें रोक देनी चाहिए। इस मसले को जो है वो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो इसको हल करे।